فیمس اسکالر عبدالوحید الحسینی کو سننے کے لیے حرف حق چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ دوستان سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ امیر المومنین بھی ہیں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ برحق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ان دونوں میں ایک بات پہ ہوتی ہے اختلاف، جس کا نتیجہ جنگ آپ کی صورت میں ہے، سامنے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اگرچہ اس میں بعض علماء اختلاف وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ دونوں مجتہد ہیں، دونوں اجلہ صحابہ میں سے ہیں، تو دونوں کا مشن تو سیم تھا بالکل، اور ایک نتیجہ کو چاہتے تھے، درستگی کو چاہتے تھے، صرف طریقہ میں کچھ تضاد کی وجہ سے یہ جنگ، یہ چیزیں سب پیش آ گئی۔ تو اب سوال یہ ہے، ان دو اجلہ کے درمیان اگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ وہ تابعی ہیں، تو کیا وہ یہ اختیار رکھتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں بڑے اجلہ صحابہ میں فیصلہ کریں کہ کون حق کون نہ حق ہے؟ تو تمام اہل سنت کے نزدیک یہ بالاتفاق اجماع ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تابعی ہیں، وہ صحابی ہیں، تو تابعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو صحابہ کے درمیان فیصلہ کر سکیں، نہ تو ان کو اختیار ہے اس چیز کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ یہ جو سپیس ہے درمیان میں صحابہ اور تابعی کے درمیان، یہ جو سپیس ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ تابعی اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب دیکھیں وہاں پر اختلاف کی نوعیت تو سمجھیں کہ اختلاف ایک ایسی وہ ہے کہ جس میں جنگ واقع ہوئی ہے، چھوٹی جنگ نہیں، بڑی۔ تو ان جنگوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید بھی ہوئے، تو اتنا بڑا نقصان ہوا، دو بڑے اجلہ صحابہ میں سے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ہر کسی کا خیال تو یہ ہے کہ میں جنگ کروں، وہ درستگی پر نہیں ہے، لیکن دونوں ہی درستگی کے اوپر تھے، دونوں کا سوچ ہی درست تھا، دونوں سوچ ہی بہتر رہے تھے، لیکن یوں سمجھ لیجیے کچھ سوچ میں، طریقہ میں کچھ تضاد تھا اس وجہ سے۔ اب اسی طرح نیکسٹ چلتے ہیں، امام عالی مقام امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ ہیں، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ان کے درمیان بہت سارے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسائل میں اختلاف ہے، تضاد ہے، اور اس چیز کو آپ دیکھیں کہ اس اختلاف کے باوجود کیا ہمارے اور آپ کے اکابر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے پاس اختیار ہے، کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ ان دونوں بڑے ائمہ میں سے اختلاف کا کوئی حل نکالیں، ان کو یعنی فیصلہ کر کے یہ بتائیں کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون نہ حق؟ یہ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں برحق ہیں، دونوں سچ ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں اکابر، دونوں ائمہ ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک یہ متفقون علیہ ہے کہ یہ بالکل برحق ہے۔ ہم اختیار یہ نہیں رکھتے ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، تھوڑا ایسے نیچے اگر آتے جائیں، اس طرح دو بڑے علماء میں اختلاف ہے، مسائل میں تضاد ہے، جیسے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے، اور وہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، تو ان دونوں میں مسائل میں بہت اختلاف اور تضاد ہے۔ تو بہت فتوے لگتے بھی ہیں، لوگ لگا بھی رہے ہیں جو فتوے لگانے کے شوقین ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اوپر سے اگر قیاس کریں کہ دو صحابی میں اگر اختلاف ہو تو تابعی ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر دو تابعی میں اختلاف ہو تو تبع تابعی ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، دو ائمہ میں اختلاف ہے تو میرے اور آپ جیسے لوگ چھوٹے بڑے یوں سمجھ لیجیے، کوئی عالم جیسے امام احمد رضا بریلوی یا دوسرے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں،
جنہیں وہ بہت بڑے ولی سمجھتے ہیں، اور یقیناً سمجھنا بھی چاہیے، ہے بھی صحیح، اس میں اختلاف، لیکن بنسبت ائمہ کی تو وہ بہت کم ہے، وہ تو یہ اختیار نہیں رکھتے ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح اب پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اتنا کیوں، جب یہاں علماء میں جو اختلاف ہم پاتے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء، خصوصاً جیسے امام احمد رضا بریلوی اور مولانا قاسم نانوتوی اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے درمیان یوں سمجھ لیجیے جو اختلاف ہے، مسائل ہیں، تضاد ہے، تو ان کے درمیان میں اور آپ کیوں مفتی بن جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کی مسجدیں بھی الگ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جب صحابہ کے درمیان اختلاف اس شدت سے، یعنی یوں دیکھیں کہ جس پہ جنگ نتیجتاً واقع ہو، لیکن مسجدیں تو ان کے الگ نہیں ہوئی، جماعتیں تو الگ نہیں بنیں گی، نماز بھی پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے۔ حالانکہ دیکھیں تضاد کتنا ہے کہ جہاد کی نوعیت آ گئی، لوگ جہاد سمجھ کر یہ جنگ کر رہے تھے، نعوذ باللہ وہ کوئی فساد کی نیت سے تو نہیں کر رہے تھے۔ اب اس اختلاف کے باوجود وہ جماعت یا مسجدیں الگ چیزیں یہ نہیں تھی۔ اب یہ چیزیں کیوں بن گئی کہ میں الگ ایک مفتی ہوں، آپ الگ مفتی ہیں، کون حق کون نہ حق؟ تو یہ اب ان علماء کے درمیان اصولی طور پہ تو آپ دیکھیں، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک صحابی اور ایک تابعی کے درمیان جو سپیس ہے، اور تابعی اور تبع تابعی کے درمیان جو سپیس ہے، اور امام ائمہ جو مجتہد تھے، فقیہ تھے، تو اسی طرح ان کے نیچے جو علماء ہیں ان کے درمیان جو سپیس ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح جیسے مولانا قاسم نانوتوی ہو، جیسے اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اسی طرح امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، تو ان کے درمیان اور میرے اور آپ کے درمیان جو سپیس ہے یہ بھی سیم ٹو سیم بالکل برابر ہے۔ تو یہ بات، ہاں یہ سوچئے گا کہ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، فیصلہ کر بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں بات سمجھتے نہیں ہیں، شوق ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے تنقید کے وہ بہت شطعی ہوتے ہیں، تو وہ تنقید کریں گے بھی صحیح۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ کہیں گے یار آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا فٹ کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے بات اٹھا کے ادھر لے کے گئے۔ بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ، ہم جو بھی کام کریں گے امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اوپر بھی کسی صحابہ کرام بڑے مسلم کی یوں سمجھ لیجیے وہ ایسا چیز کو اس کے اوپر قیاس کریں گے تو ظاہری بات ہے میرا آپ مسلم ہونے کی حیثیت سے تو کسی ابو جہل کی وہ تھوڑی واقعہ سنا کے یہ کریں گے۔ پھر میں قیاس کر رہا ہوں، جب ان علماء میں بڑے اجلہ صحابہ میں اختلاف ہے تو تابعی کے لیے اختیار جائز نہیں ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کے ذمہ یہی کام ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ دونوں پر حق ہے، اگرچہ اختلاف ہے، اگرچہ جنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی بھی اہل سنت کے نزدیک کسی کو یہ جائز، یہ اختیار نہیں، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی صحابی کے اوپر بات کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مرتبہ، مقام، تابعی کے درمیان جو مرتبہ مقام ہے، یہ جو سپیس ہے یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، میرے اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ائمہ کے درمیان، پھر تبع تابعین کے درمیان، اور سیم ٹو سیم اگر ایسے نیچے چلتے ہیں تو امام شافعی اس کے نیچے بھی اسی طریقے سے اگر چلتے ہیں تو بالکل ہم یہاں پہ جب پہنچ جاتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہ جو بزرگ، اور اسی طرح جماعت اسلامی، یہ ان کے جو بھی بڑے اکابر تھے، ان کے درمیان جب اختلاف ہے تو میں اور آپ کیوں مفتی بن جاتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بالکل ایسے ہی تھے جیسے وہ بزرگ تھے؟ یقیناً سبھی کہیں گے کہ یار وہ پرہیزگاری میں، تقوی میں، ایمانداری میں، شرافت، سب سے وہ ہر چیز میں اعلیٰ ہیں۔ وہ اس دور کے لوگ تھے جہاں بالکل ہر جگہ پہ پرہیزگاری، یہ صاف ستھرا ماحول، نظام، حلال حرام کا وہ چیز کا لحاظ رکھتے تھے، اور وہ الگ دنیا۔ اور اب میں اور آپ جو رہ رہے ہیں یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آخری درجے کے بس صرف ایمان بچانے کی چکر ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے جیسے میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑے ہمارے جو علماء یہ چیز سیو کر کے گئے ہیں، کتب میں موجود ہیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہیں، مسائل ہیں، وہ یقیناً کچھ سچ ہیں۔ اور بریلوی بھی ایسے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جو مولانا احمد رضا بریلوی لکھ کے گئے ہیں دیوبندی مکتب فکر کے علماء کے بارے میں، کیا وہ غلط ہے؟ اسی طرح دیوبندی پہ کہیں گے کہ یار وہ غلط لے کے گئے، صرف آپ کو پتہ چلا؟ نہیں۔ یہی سوال نیکسٹ میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا جو ذرا غور کیجیے، میں تنقید نہیں، صرف سمجھانا کے غرض سے، کیا جب وہ جنگ کر رہے تھے صحابہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں مجتہد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جب حضرت علی ان کے خلاف لڑ رہے تھے کیا حضرت علی سچ پہ نہیں تھے؟
کیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ میں تھے کیا وہ حق کے اوپر نہیں تھے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جب دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، دونوں حق کے اوپر ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ دونوں اگر ادھر بھی علماء امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ یا دوسرے دیوبندی مکاتب فقہ علماء اگر اختلاف ہے، مسائل میں تضاد ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو برابر کے آدمی تھے۔ میں اور آپ کہاں کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کچھ سوچے تو صحیح۔ میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کر رہا، تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ ایئر وے نیوز ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا میں، اس پہ دکھا رہے تھے سریام کے نام سے کرال حسن پروگرام کرتے ہیں، تو خفیہ کیمرہ لگا کے ریکارڈنگ وغیرہ، تو وہ دکھا رہے تھے کہ سوپ فیکٹری میں جو مزدور یہ کام کر رہے تھے تو رات کو وہ گٹر سے پانی لے کر کین بھر بھر کے وہ سوپ فیکٹری تک لے جاتے ہیں، اور سوپ فیکٹری والے اس سے سوپ تیار کر کے میرے اور آپ کے گھر بھیج رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا اس گٹر کے پانی سے بننے والے سوپ سے میں اور آپ کپڑے نہیں دھو رہے؟ میں نہیں کہہ رہا، پروگرام سریام لوگوں نے دیکھا، سریام پروگرام ہے، وہ دکھا رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً۔ مسلم کنٹری میں یہ چینل سب کچھ بتا رہے تھے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ جھوٹ ہے تو مان لیتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو کریں کہ ظاہری بات ہے کہ تھوڑا نٹسل ہے اس چیز کو الگ۔ ایک اور پروگرام میں دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کوکنگ آئل دیا جاتا ہے پیک کر کے، تو اس میں وہ دکھا رہے تھے مردار جانور سے وہ لوگ بنا کے کوکنگ آئل بنا کے میرے اور آپ کے گھر بھیج رہے ہیں۔ کیا اس کو میں اور آپ نہیں یوز کریں گھر میں؟ کیا سالن میں یہی کچھ ہم یوز نہیں کرتے؟ تو جب وہ حرام مردار سے بنا کے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے میرے اور آپ کے لیے حرام ہی ہے۔ اچھا نیکسٹ چلتے ہیں۔ ایک اور پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو کراچی بڑے بڑے شہروں میں یہ ملک دودھ وغیرہ بنا کے بیچتے ہیں، تو اس میں بال صفا پاؤڈر مکس کر کے دکھاتے ہیں میرے اور آپ کو، جسے میں اور پی رہے ہیں، میرے بچے پی رہے ہیں، آپ کے بچے پی رہے ہیں، تو بال صفا پاؤڈر سے مکس دودھ، کہ یہ آپ نہیں پی رہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پیے ہیں، میں بھی پی رہا ہوں، میں بھی یوز کر رہا ہوں، میں وہی کپڑے وہی سوپ میں بھی یوز کر رہا ہوں، میں بھی وہی کپڑے پہن رہا ہوں، اور وہی کوکنگ آئل سب کچھ میں بھی یوز کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور جائز بھی ہے، مجبوراً ایسا کر بھی سکتے ہیں، کرے بھی صحیح، شوق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کریں، اس میں کوئی میں ایسے وہ آپ کو منع ہرگز نہیں کر رہا، میں بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر نہ کریں تو اور کری کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ کہاں سے کیا کھائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ مجبوری ہے، جائز ہے شریعت میں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو نہ تو میں یہ انتشار کی غرض سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک ٹی وی پہ پروگرام لگنے والا، اگر میں اپنی بات کوئی مولوی یا بات شاید آپ لوگ بہت کم اس کو وہ فالو کرتے، یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹی وی چینل پہ لوگ دیکھ رہے تھے، سرعام کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ابھی تک موجود ہے وہ۔ جب میں اور آپ یقین کہہ رہے ہیں اگر حرام سوپ سے وہ کپڑے دھو کے پاک صاف کر کے ہم نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، کیا نماز جمعہ قبول ہے؟ اگر وہی کوکنگ آئل یوز کر کے میں اور آپ کھا کے نماز پڑھیں، کیا وہ نماز قبول ہے؟ اگر وہی دودھ میں اور آپ پی کے اور میرے اور آپ کے بچے پی رہے ہیں، کیا ہم کہاں پہ پھر جی رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے جب یہ سب چیزیں ہم پہنیں گے حرام اور کھائیں گے حرام، پیئیں گے حرام، جب باہر نکل کے ہم مفتی بن جائیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے یا نہیں؟ بریلوی حق کے اوپر ہے نا، حق ہے، اور نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے نہیں ہے جائز؟ جب یہ چیزیں پوچھنے لگے آپ، اور میت مردہ وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، آپ سے نور و بشر ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ جب یہ چیزیں چھوڑتے ہیں کہ یقین آپ ذرا ضمیر سے فیصلہ کیجئے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کس دور میں ہیں۔ میں اور آپ یقیناً رجل من آخر الزمان، آخری زمانے کے لوگ ہیں، میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہمارے لیے ایمان بچانا بھی مشکل ہے۔ میں اور آپ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ ایمان کے لیے سوچیں کہ ہم کس دنیا میں کس دور میں جی رہے ہیں، کچھ سوچا نا اس چیز کے بارے میں۔ تو کہاں کیا قبر میں یہ چیز پوچھے جس پہ ہم آج بحث مباحثہ کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، مسجدیں الگ بنی ہیں، یہ چیز پوچھیں گے؟ کیا یہی پوچھا جائے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں؟ قبر میں یہ سوال میرا اور آپ سے ہوگا؟ کیا آپ یہی اعتقاد اور سوچ رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہرگز یقیناً یہ غلط سوچ۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دور میں اگر جی رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا جو اہم ایشو جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ ظاہری بات ہے ایمان کے اوپر کریں۔ آج کل اس چیز میں غور کریں تو وہ چیزیں تو ظاہری بات ہے وہ کہ فروئی چیزیں ہیں،
اس کا سوال نہیں ہوگا میرے اور آپ سے یقیناً. تو وہ جانے علماء جانے انہوں نے مسائل بتا دیے، ظاہری بات ہے. اور اسی طرح خلق قرآن کے بارے میں آپ کے سامنے مسائل ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور اسی طرح آگے اگر وہ چلتے جائیں، وہ تو بڑے بزرگ تھے، اکابر تھے، ان کا سوچ پاکیزہ، ہر چیز نظریہ اس میں وہ تھوڑی سی وہ دیکھیں نا، وہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی چھوٹی سی بدی کو بھی، چھوٹی سی برائی کو بھی وہ بہت بڑا زیادہ سمجھتے تھے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک پاک صاف ایک نیک سوچ رکھنے والے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. میں اور آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، کیسی چیزیں ہیں، کیا خوراک ہے، کیا کھانا پینا ہے، تو اس کے باوجود ہم صرف پرہیزگاری، متقی، یہ سب چیزیں ہم صرف مناظرے پہ دکھا دیں. یار خود آپ بھی تو سوچا نا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں، صرف امت مسلمہ بنے. تو دیوبندی، بریلوی، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، یہ جماعتیں، الگ الگ مسجدیں، یہ مناظرے. آپ کہیں گے یقیناً پھر وہ مافیا کون ہیں جو اس چیز کو ہوا دینے والے ہیں؟ ہر ایک ادارے میں، ہر ایک چیز میں مافیا، جو کرپشن، یہ چیزیں موجود ہیں. تو مسلکی بنیاد پہ مسلکی جو ادارے ہیں، ان میں بھی مسلکی مافیا موجود ہے. وہ کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یقیناً ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ ان پہ میں اور آپ بات بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب تک میں اور آپ اس مافیا کو مناظر اسلام، شیخ الاسلام کہتے رہیں گے، یہ سب چیز تو ہوگا. وہ مرحوم کہتے تھے نا، یہ تو پھر ہوگا. یہ تو ہوگا پھر، ظاہری بات ہے. وہ کون ہے مافیا؟ وہ یہی جنہیں میں اور آپ، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، چاہے بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ چاہے جماعت اسلامی اہل حدیث سے کوئی بھی ہو، جو جنہیں ہم مناظر اسلام کہتے ہیں، یقیناً میرا اور آپ کے مسلک ان چیزوں کے بنیاد اور ان میں رہنے والا مسلکی مافیا یہی لوگ ہیں. کیونکہ ان کا کھانا پینا، روزی روٹی، یہ سب اسی میں ہے. وہ مناظرہ کریں گے، ان کے پاس ایک فن ہے. یار یہ دیکھیں، اسے مناظر کو تعلیم کون؟ مناظر جسے ہم نے سلیکٹ ہی کر لیا ہے، اس کو صرف ایک ہی آپشن دیا ہے کہ وہ صرف مناظر ہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بالکل اسپیشلسٹ ہے. جو دیوبندی مکتبہ فکر کے جو ایسے کچھ دیکھی ہوں گے آپ نے مناظر، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ان کے سامنے تو بریلوی آتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح بریلوی مسلک کے بھی کچھ ایسے مافیا جنہیں مناظر اسلام کہتے ہیں، وہ بھی اس چیز پہ فخر کرتے ہیں، یار ان کے سامنے تو وہ تو دیوبندی تو بھاگ ہی جاتے ہیں نام سنتے ہی. ظاہری بات ہے ان کا یہ روزی روٹی، ان کے بچے، ظاہری بات ہے ان کے پاس صرف ایک ہی فن ہے. اسے فن کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم یہ امت کتنی نیچے گر چکی ہے کہ ہم اخباروں پہ لکھ دیتے ہیں فن مناظرہ سیکھے. فن مناظرہ ایک فن ہے. جس کے پاس یہ فن ہے، اچھا یار فن ہے تو کیا وہ مسلم امہ کے اوپر یوز کریں گے؟ یار کیا بریلوی مسلم نہیں ہے؟ دیوبندی مسلم نہیں ہے؟ اہل حدیث مسلم نہیں ہے؟ تو آپ کسی باہر جائیں، کسی دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر یہ کوشش کریں، ان کو سمجھیں، یہ تب تو آپ مناظر بنیں گے. یہ کیا مناظرہ ہے؟ اور اس مناظرے میں نقصان کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں. جب ایسے میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جہاں جس کے پاس یہ فن ہو، مناظر ہے، وہ اس کے پاس کوئی اور فن ہی نہیں ہے. وہ کبھی سیرت پہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ کبھی حقوق کے بارے میں بات نہیں کر سکیں گے، والدین کے حقوق پہ بات نہیں کر سکیں گے، اس چیزوں کے بارے میں وہ نہیں ڈسکس کریں گے. وہ خود کہتے بھی ہیں یار ہمارے جو جلسے ہیں وہ ایسی جگہ پہ پبلک کے سامنے اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے. بس مناظر ہیں، ہم اسپیشلسٹ ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں دعوت بھی سکتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے ہم وہاں پر ضرور شرکت کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے جگہوں پہ بھی جاتے ہیں جہاں پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر فار ایگزامپل اب ایک دیوبندی جاتا ہے کسی جلسے میں، بات کرتا ہے کہ دیوبندی بریلیوں میں ان کو یہ کہہ دو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پھر یہ دلیل ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یعنی ان کو یہ دلیل سنیں، یہ کریں. اب لوگ وہ دلائل ان کی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ ظاہری بات ہے وہ بعد میں تبصرے تو کریں گے. پھر اب وہ لوگ جو اس چیز سے بالکل ناواقف تھے وہ اس چیز کے پڑھ کے پھر بریلیوں کو تلاش کر کے ان کو یہ بتائیں گے. اب بریلی کیا کریں گے؟ وہ بھی دوبارہ اس چیز میں بالکل ایک دلیل سرچ کرنے کے لیے وہ کتابیں، بک وغیرہ اس پہ بھی وہ پھر محنت کریں گے. اب یہ ایک چیز یوں سمجھ لیجیے ایک پلان کو کریٹ کر کے جاتا ہے وہ مسلکی مافیا،
تاکہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں، تاکہ میری ضرورت ہو، پھر لوگ ظاہری بات ہے پھر وہ اپنی اس چیز میں اپنی ہی ایک اہمیت چاہتا ہے جسے یہ سب کچھ بخوبی مل رہا ہے. تو جب تک یہ چیز ہوگا یقیناً پھر تو ایسا ہی ہوگا. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، تو آج سے آپ ایک عہد کر لیجئے کہ صرف امت مسلمہ بنیں گے، دیوبندی بریلوی نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، ناظر تھے، نہیں تھے. عالم الغیب جانتے تھے، نہیں تھے. نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، نہیں ہے. کہ ہاتھ انگوٹھے چومنے ہیں، نہیں. صلاۃ پڑھنے ہیں، نہیں. اور اسی طرح یوں سمجھ لیجیے قرات خلف الامام کیسے ہے، کیسے نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں. کیا مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے. ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے. جو میں آپ کو یہ کہتا ہوں یقیناً، میں کہ آپ کو چاہے کوئی تقریباً آپ کسی سیریس جو دیوبندی ہوگا، جو بہت اچھا نیک انسان ہوگا، آپ اس سے پوچھ رہا کہ میں ایک بریلوی ہوں، میں جو نماز پڑھتا ہوں بریلوی کے پیچھے جائز ہے، وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پڑھیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بریلوی ہے بالکل بریلوی بنے، نمازی تو بنے. بریلوی نمازی بنے، دیوبندی نہ بنے پھر بھی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. نمازی ہے، مومن ہے. کیونکہ دیوبندی ہے تو دیوبندی ہی بنے، دیوبندی نماز پڑھے، سب کچھ ایسا کرے. اہل حدیث ہے تو رفع یدین کرے، بالکل ٹھیک ہے. نماز ہے، مومن ہے، پڑھتے رہیں. اس طریقے سے رفع یدین سے پڑھے تو صحیح، مومن تو بنے. اسی طریقے سے کوئی بھی کہہ رہے ہیں مسئلہ کی مافیا سے صرف جان چھوڑیں، بھائی چارہ بن کے، اور ایک امت مسلمہ کے یوں سمجھ لیجئے ترجمان بن جائیں، اور الگ مسجدیں، الگ نماز، الگ سوچ، الگ جماعت، یہ چیزوں سے الگ ہو جائیں تو بہتر ہے. تو اچھا ہاں، ایک بات یاد کیجیے گا، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ویڈیو میں آپ کو اس لیے بنا کر نہیں دے رہا کہ تاکہ میرے چینل کی کچھ یوں سمجھ لیجیے سبسکرائبر زیادہ ہوں. یقیناً ایسا نہیں ہے. میرے ویڈیوز وائرل ہو جائے ایسا نہیں ہے. میرے ویڈیوز پہ ویوز زیادہ ملیں ایسا نہیں ہے. میں اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے. صرف تاکہ میرا اور آپ کے بھائی کا ایک ایمان بچ جائے. آج جس زمانے میں اور آپ رجل من آخر زمانے کے لوگ ہیں، ایمان بچانا بہت اہم ہے. تو اس کے اوپر کوشش کریں. تو اس لیے یہ سب کچھ آپ چھوڑیں، اور میں اس لیے یہ پروگرام بنا کے آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں. صرف آپ کو شیئر کریں، نہ کریں لائک، نہ کریں سبسکرائب چینل کے گرو کے لیے نہیں، ویوز زیادہ ملے اس لیے نہیں، صرف شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو بھی پہنچ جائے. تو آج کے لیے میرے خیال میں تو فقط اتنا ہی.